دوستو، اسرائیل میں ریڈ کاؤ یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان وے میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں مسجد اقصی کے متعلق جاننا ہوگا۔ مسجد الاقصی یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے۔ ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہود کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومن نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیحا نمودار ہوگا، جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسجد اقصی کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے۔ لیکن مسجد الاقصی سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے۔ آج بھی یہاں صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہی سے ان میں ریڈ کاسٹ کی کہانی سامنے آتی ہے۔ دوستو، ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل 5 گائے منگوائی گئی۔ ایسی گائے جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور فائنلی ان کو یہ گائے امریکہ کے اسٹریٹ ٹیکسس سے مل گئی۔ یہ تمام گائے بالکل سرخ رنگ کی تھی۔ ان کی جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو۔ ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے، اس لیے ایسی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ان کو ریڈ ہائپرز کہا جاتا ہے۔ ایسی گائے جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی۔ لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسے گائے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد اقصی کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں زائنسٹ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ یہ سارے کام پلان کرتے ہیں۔ انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، انہی کے مطابق اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے اسکرپچر میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائے چاہیے ہوگی، ایسی گائے جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہو، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان کاؤز کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی رات کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد اقصی کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ان کاؤز کو ذبح کرنے کے ٹولز بھی بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہے۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ زائنسٹ آلریڈی مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکے۔ ان کو بس یہ لال گائے چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یعنی اپریل میں یہ شاید ان ریڈ کاؤز کو ذبح کر دے، جس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ 1959 میں زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی جب ایک آرمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصی کے اندر آگ لگا دی تھی، جس سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بہت ہی آسان ورڈز میں یہ ساری کہانی آپ کو ایکسپلین کی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بہت خطرناک ہوگا،
یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹ جنگ کی ایک وجہ بھی یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائے اسرائیل میں آ چکی ہے اور اب یہ لوگ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 2 ارب مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیر آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔